السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، بار بار آپ نے سنا ہے، آج اس حدیث کا جائزہ لیں گے ہم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب النکاح میں ہے، اور وہ حدیث بہت بیان ہوتی ہے ہمارے ممبر سے، لیکن آج اس کا ہم جائزہ لیں گے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت سیدنا عباس ابن عبد المطلب نے خواب دیکھا، یا حضور کے گھر کے کسی فرد نے خواب دیکھا، ٹھیک ہے۔ کہیں پر حدیث میں عباس نامزد ہے اور کہیں پر حضرت عباس کا نام نہیں ہے، بلکہ حضور کے کسی گھر کے فرد نے دیکھا، خواب دیکھنے والے کا نام نہیں ہے، لیکن بہرحال امت اس پر اتفاق کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ حضرت عباس تھے۔ ایک بات، انہوں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا۔ ابو لہب کون ہے جانتے ہیں؟ ابو لہب سرٹیفائی کافر کا نام ابو لہب ہے۔ آسان کروں اپنی زبان میں، سند یافتہ کافر کا نام ابو لہب ہے۔ آپ کسی کافر کے متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ کفر پہ مرا، حالانکہ ظاہری حال کا اعتبار ہے، ظاہر میں وہ جس چیز پہ مرا اس کو وہی کہیں گے، ہے نا۔ لیکن ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ممکن ہے مرتے مرتے توفیق ہو گئی ہو اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا، لیکن ابو لہب ایسا کافر ہے کہ جس کے کفر پر پوری قرآن کی ایک سورت گواہ ہے، تبت یدا ابی لہب، اور پھر اس کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس کے جہنمی ہونے پر قرآن گواہ ہے۔ اس ابو لہب کو حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا او ابو لہب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں، نبی سے دشمنی کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جہنم کے عذاب میں گرفتار ہوں۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، اور مجھے اپنی انگلی کو چوسنے کا موقع ملتا ہے جس سے مجھے ٹھنڈا پانی مل جاتا ہے، اور میں چوس کر کے راحت پاتا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، یہ میں نے مفہوم پیش کیا حدیث پاک کا۔ اللہ اکبر! اب آپ مجھے بتائیں کہ ابو لہب کو یہ جو انگلی چوسنے پر جہنم میں جو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، قرآن کہتا ہے لا بارد ولا کریم، جہنم کے اندر ٹھنڈا پانی نہیں ہے، لیکن جہنم میں ہفتے میں ایک روز نہیں ملتا۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ مہربان ہے ابو لہب پر، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، تو پھر جمعہ کو کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ جمعہ تو سید الایام ہے، پیر کو کیوں دیتا ہے؟ وہ چوستا ہے تو پیر کو دیتا ہے، اور وہ ٹھنڈا پانی ملتا ہے، اس کو تھوڑی راحت ہوتی ہے، عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ پیر کے دن آمینہ کے لال کی، میرے اور آپ کی آقا کی ولادت ہوئی، تو ابو لہب نے خوشی میں اپنی کنیز صعیبہ کو انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا، نبی کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے آزاد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کافر کو نبی کی پیدائش پر خوشی منانے کے صدقے میں جہنم میں اس پر یہ احسان فرما دیا۔ اللہ اکبر! لیکن ابو لہب نے نبی سمجھ کر خوشی نہیں منائی، بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی۔ جب نبی کو بھتیجا سمجھ کر وہ خوشی کرتا ہے تو اس کو بھی جہنم میں تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے۔ جو میرے نبی کو نبی اور محبوب خدا کو محبوب خدا سمجھ کر خوشی منائے، اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ کافر کو کسی عمل پر انعام نہیں ملتا، لیکن نبی کی ولادت کی خوشی کرنے پر اس کو انعام مل رہا ہے۔ لیکن اب بات یہاں آتی ہے کہ یہ تو خواب ہے، یہ تو خواب ہے، خواب سے دلیل لی جا، خواب کی شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے،
خواب تو کوئی بھی کچھ بھی دیکھتا ہے، خواب کو کیسے دلیل بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ پہلی چیز، کیا یہ اصول آج آپ کو پتا چلا ہے کہ خواب کو کیوں دلیل بنا رہے ہیں؟ یہ اصول امام المحدثین امام بخاری کو نہیں پتا تھا، امام بخاری کو نہیں پتا تھا کہ خواب دلیل نہیں بن سکتے۔ میرا اور آپ کا خواب دلیل نہیں بن سکتا، لیکن جس خواب کو صحابی دیکھے اور صحابی دیکھ کر اس کو بیان کرے تو اب وہ خواب نہ رہ گیا۔ توجہ آپ کی، صحابی جب خواب دیکھ کر خواب کو بیان کرتا ہے تب وہ خواب نہیں رہ گیا بلکہ اب وہ حدیث ہو گئی، اس لیے کہ اگر وہ قابل اعتبار نہ تھا تو صحابی اس کو بیان نہیں کرتا، لیکن صحابی نے خواب دیکھ کر اپنی زبان سے بیان کر دیا تو وہ حدیث ہو گیا۔ اس لیے کہ حدیث کی تعریف یہ ہے کہ جو نبی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے، اور جو صحابی کی زبان سے نکلے وہ بھی حدیث ہے۔ تو اب عباس نے کیا دیکھا یہ عباس جانے، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ عباس جو صحابی رسول ہے انہوں نے بیان کیا، تب ان کا بیان کرنا یہ بھی حدیث ہو گیا، یہ بھی حدیث ہو گیا۔ اور پھر اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ! ابو لہب جیسے کافر کو فائدہ مل رہا ہے، فیض مل رہا ہے۔ اس لیے تم بھی میلاد مناؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ میلاد کیا ہے، حضور کی آمد کیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے میلاد منانے والوں کو کیسا انعام دیا۔ اب بات آگے نہیں بڑھاتا، سمیٹ رہا ہوں، کیسا انعام دیا۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام حضرت عباس کے گھر آئے تو عباس ابن عبد المطلب حضور کی میلاد بیان کر رہے تھے۔ جب حضور تشریف لائے تو عباس کھڑے ہو گئے، سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ سرکار نے پوچھا چچا کیا کر رہے تھے؟ عرض کیا آقا آپ کا میلاد بیان کر رہا تھا۔ حضور فرماتے چچا تم پر اور تمہاری اولاد پر میری شفاعت حلال ہو گئی۔ جو حضور کی میلاد بیان کرے حضور کہتے ہیں شفاعت حلال ہو گئی۔ پھر یہ جلوس کیوں نکلتا ہے، جھنڈے کیوں لگتے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ خاتون فرماتی کہ جبریل نے ایک جھنڈا کعبے پہ لگایا اور ایک جھنڈا حضرت آمنہ کے گھر پہ لگایا، اور ایک حدیث تو یہ ہے کہ ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا مغرب میں لگایا، اور ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا۔ یہ جھنڈا کیوں لگ رہا ہے؟ پرچم کب لہرائے جاتے ہیں؟ خوشی کے دن۔ 15 اگست کے دن ہمارے یہاں جھنڈا کیوں لہرتا ہے؟ خوشی کا دن ہے۔ ملک کو آزاد ہو تو پرچم ملک کا لہرایا جاتا ہے، کائنات کفر سے آزاد ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کا پرچم لہرایا جاتا ہے۔ یہ سب حدیث میں ہے موجود۔ اگر آپ کو بات سمجھ میں نہیں آتی آپ آئیے بیٹھیے گفتگو کیجئے۔ قرآن میں میلاد کا ذکر، حضور کی میلاد کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ میں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں میلاد النبی کے دن مکے میں تھا، اور اس دور میں یعنی آج سے تقریباً 3 صدیاں پہلے کم و بیش، فرماتے میں مکے میں تھا، اور مکہ کعبے سے لے کر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ قندیلیں لے کر کے جلوس نکلا کرتا تھا۔ اس جلوس میں میں بھی شریک ہوا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کے سروں سے لے کے آسمان تک نور کی قندیل تھی، روشنی ہی روشنی تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ منظر میں اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں یا میں اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی وہاں بھی جلوس نکلتا تھا، جب وہاں پر 1924 سے پہلے تک کے وہاں بھی جلوس نکلتا تھا۔ عرب میں پوری دنیا میں عاشقان رسول حضور کا میلاد مناتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کی آمد کی خوشی نسبت کی بنیاد پر ہے۔ لیکن ایک بات اینڈ پہ جاتے جاتے کہنا چاہتا ہوں، آپ جھنڈا تو لگائیں گے، آپ لائٹنگ تو لگائیں گے، آپ میلاد تو پڑھیں گے، لیکن حضور جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے اگر وہ مقصد آپ نے بھول گئے، اللہ اللہ جلوس میں شریک ہو رہے ہیں لیکن اس دن بھی آپ نماز ترک کر رہے ہیں، ہاں ہاں گھر پہ پرچم تو لہرا رہے ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں ہیں، ہاں ہاں آپ گلی تو سجا رہے ہیں لیکن اللہ اکبر عورتوں پہ بدنظری کر رہے ہیں، تو اس سے حضور کا دل خوش نہیں ہوگا بلکہ حضور کا دل غمگین ہوگا۔ کیوں غمگین ہوگا؟ اس لیے کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے، حضور کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ 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 کے بندوں کو اللہ کے قریب کر دیا جائے، گمراہ انسانوں کو ہدایت
ہدایت کا نور عطا کیا جائے، ایمان کی روشنی عطا کی جائے، ایمان کی رمق عطا کی جائے، گمراہی اور گناہ کے دلدل میں دھسے ہوئے انسانوں کو تقوی کی راہ کا مسافر بنا دیا جائے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، جلوس میں میری قوم کے جوان نعرے لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور اس کے بعد ان کی جب پرسنل زندگی دیکھو، پرسنل لائف دیکھو، تو کیا نظر آتا ہے کہ پرسنل زندگی کے اندر وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ پاپ کر رہے ہیں، کہیں چوری کرتے نظر آتے ہیں، کہیں زنا کرتے نظر آتے ہیں، کہیں کسی کو قتل کرتے نظر آتے ہیں، کہیں نشے اور شراب کی لعنت میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھنا، صرف ایک دن کے میلادی مت بنو، بلکہ پوری زندگی کے میلادی بنو۔ اور پوری زندگی کا میلادی کون ہے؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرے، کیونکہ میرے آقا نے بتایا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو پھر حضور نے بتا دیا اب اس کو حرام مانو۔ لیکن افسوس، مسلم محلوں کے اندر نشہ عام ہوتا جا رہا ہے، مسلم محلوں کے اندر نشے کی لعنت عام ہوتی جا رہی ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے نشے کی لعنت میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، زیادہ نہیں ایک روایت پڑھتا ہوں، لیکن آپ کی عبرت کے لیے کاش میرے وہ جوانوں تک میری بات پہنچ جائے۔ افسوس صد افسوس، جب کسی معاشرے کے اندر نشہ اور زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اس بستی کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے چہروں کو سور اور بندر کی طرح کرنے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت جو بیان کی جاتی ہے یہ ہے کہ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تو اس وقت فرشتوں نے معروضہ پیش کیا کہ تو اس کو اپنا زمین پہ خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فساد بپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا۔ تو اللہ نے آدم کو تو بنا دیا یہ کہہ کر انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک دور میں ان فرشتوں سے فرمایا تمہیں اپنے تقوی پہ بڑا ناز ہے، تمہیں اپنی تسبیح و تحلیل پہ بڑا ناز ہے، ایک کام کرو کہ تم میں کے 2 فرشتے مجھے دو تاکہ میں ان کو زمین پر بھیجوں اور ان کا امتحان لوں کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے، ان لوگ آپ کو پتا چلے کہ وہ زمین پہ جا کے کرتے کیا ہے۔ حالانکہ اس روایت پر بڑی جرح کی گئی ہے، اس کو اسرائیلیات میں شمار کیا گیا ہے، لیکن صرف عبرت کے لیے پڑھ رہا ہوں اور میں نے اس کی حیثیت آپ کے سامنے بیان کر دی۔ حالانکہ علامہ ابن حجر نے بھی اس کو لکھا ہے، صاحب نعیمی نے بھی اس کو لکھا ہے، اور بھی کئی جگہ بہت کثرت سے کتابوں میں یہ آئی ہے، اس لیے صرف عبرت کے لیے بیان کر رہا ہوں، ورنہ کچھ لوگوں نے اس کا شمار اسرائیلیات میں کیا ہے اور اس کی سند پر بھی جرح کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو کہا، 2 فرشتوں کا کہ تم میں سے 2 فرشتے چن کر کے دو۔ دھیان دینا، اپنے تقوی پہ ناز کر کے کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی کسی کو ذلیل نہیں سمجھنا۔ اگر اللہ کسی سے امتحان لے اور اللہ مدد نہ کرے تو پھر آپ کو گناہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اپنی دیڑ ہوشیاری نہیں ہے، اگر گناہ سے بچ رہے ہو تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس پہ کرٹیسائز مت کرنا، نکتہ چینی مت کرنا، اس کا مذاق مت اڑانا، پتہ نہیں اللہ اس کو کب نیکیوں کی توفیق دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں سے کہ 2 تو انہوں نے 2 فرشتے جو ان میں فرشتوں میں جو مایا ناز فرشتے تھے 2 کو نکالا، ایک کا نام ہاروت تھا اور دوسرے کا نام ماروت تھا۔ ہاروت و ماروت کو پھر اللہ نے زمین پہ بھیجا اور ان کو قاضی بنا کے بھیجا، قاضی شرع بنا کر، قاضی شہر بنا کر بھیجا، چیف جسٹس، وہ لوگوں کے فیصلے کرتے۔ جب وہ لوگوں کے فیصلے کرتے، ایک مرتبہ زہرا نام کی بہت خوبصورت عورت آئی، آنے کے بعد انہوں نے اس عورت کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس کے حسن میں مبتلا ہو گئے۔ پتہ چلا
हुस्न को देखना कितना भयानक है, हुस्न को देखना कितना खतरनाक है कि इंसान जो है वो उस बला के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। इसीलिए हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नसीहत की थी, ऐ मेरे बेटो, अगर तुम्हें नाग के पीछे जाना पड़े तो जाना, मगर हुस्न के पीछे मत जाना। नाग डसेगा तो जान जाने का खतरा है, और नाजायज हुस्न डसेगा तो ईमान जाने का खतरा है। आज बहुत अफसोस के साथ ये भी बात कहनी पड़ती है, आज मेरी कौम के नौजवान, छोटी छोटी उम्र के नौजवान मोबाइल पर लड़कियों से बात करने में लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, नाजायज मोहब्बतों का शिकार हो गए। मोहल्ले के अंदर लड़के लड़की आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, नाजायज ताल्लुकात कायम कर रहे हैं, और कभी कभी तो वो नाजायज मोहब्बत इंसान को जिना तक लेकर के जाती है। ऐ मेरी कौम के जवान, पाक दामन रहो तो अल्लाह तुम्हें पाक दामन बीबियां अता फरमाएगा। अगर तुम पाक दामन न रहे तो याद रखना, किसी की थाली पर, किसी की रिकाबी पर, किसी के खाने पर हमला करने वालों, तुम्हारा खाना महफूज न रहेगा। किसी के बिस्तर को कुचलने वालों, तुम्हारा बिस्तर महफूज न रहेगा। मिलादुन नबी का जश्न सिर्फ रस्मी तौर पर मत मनाओ, बल्कि अमल के मैदान में पुख्तगी इख्तियार करो। अपनी आंखों को बाहया बनाओ, अपने किरदार को पारसा बनाओ, अपने अंदर पारसाई पैदा करो। सिर्फ जाहिर के मुसलमान मत बनो, बल्कि कल्ब के भी मुसलमान बनो, निगाह के भी मुसलमान बनो। इकबाल कहते हैं, ज़बान से कह लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपनी निगाहों के अंदर तक़द्दुस पैदा करो, अपने किरदार में पाकीज़गी पैदा करो, अपने किरदार में इतनी हया और पाकीज़गी पैदा करो कि दुनिया पुकार उठे। जब 1450 साल के बाद आज नबी के गुलामों की पाकीज़गी का ये आलम है, तो मुस्तफा जान रहमत की पाकीज़गी की शान का आलम क्या होगा। अपने किरदार से अपने नबी पाक का किरदार याद दिला दो। अगर कौम की बेटियां यहाँ पर मौजूद है, मैं उनको भी एक पैगाम देना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम की बेटी, ईमान के बाद हया सबसे बड़ा जेवर है औरत के पास, शर्म सबसे बड़ा जेवर है औरत के पास। इसलिए कि जो हया जितनी, जो औरत जितनी बाहया होगी, अल्लाह उसको इतना उतना मजबूत ईमान अता फरमाएगा। जिसमें हया नहीं है उसके पास ईमान नहीं है। पारसाई इख्तियार करो। आज की लड़कियां दुपट्टों को मफलर बनाकर खूटियों पे टांग कर जो है वो बेपर्दा घूम रही है। कल ऐसा होता था कि बेटी अपने बाप के सामने जाने में हिचकिचाती थी, आजकल की लड़कियां तो अल्लाह अकबर किसी से नहीं झिझकती, वो हर जगह खड़ी है, सीना तान करके बड़ी बड़ी बातें कर रही है। क्या हो गया मुस्लिम बेटियों को, क्या हो गया मुस्लिम बच्चियों को? हमने अपनी बेटियों की सही तरबियत न की, कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमने बेटियों की सही तरबियत न की। आज बेटियां सीरियल देखकर आवारा हो रही है, फिल्में देख करके गुनाहों के रास्ते पे जा रही है। खुदा के लिए कंट्रोल करो, माहौल तब्दील करो, हालात को बदलने की कोशिश करो। अल्लाह अकबर, अगर आज हालात न बदले गए तो आने वाला दौर ऐसा भयानक होगा कि रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। बेटियों की सही तरबियत करो, औलाद की सही तरबियत करो, बेटों की सही तरबियत करो। अल्लाह अकबर, हमारी कौम की बेटियां कितनी बाहया थी। अल्लाह अल्लाह, एक बात याद आती, कौम की बेटियों को एक पैगाम देते हुए करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ लाए तो उस वक्त दिल्ली वाले पानी के लिए बेचैन थे, पानी के लिए बेकरार थे। इस्तिस्का पढ़ ली गई, दुआएं कर ली गई, लेकिन बारिश न हुई। तो उस वक्त हजरत शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद को किसी ने कहा कि आप दुआ करें। हजरत निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद ने जो है वो एक कपड़े का टुकड़ा निकाला और निकाल करके दुआ की। अल्लाह अकबर, काली घटाएं छा गई और पूरा दिल्ली जलथल हो गया। किसी ने पूछा शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद से कि आप ये बताएं कि इतनी बड़ी बड़ी दुआएं हुई, इतनी बड़ी बड़ी आयतें पढ़ी गई, नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई, लेकिन बारिश नहीं हुई। इस कपड़े के टुकड़े की खुसूसियत क्या है? क्या आपने निकाल कर दुआ की और बारान रहमत का नुज़ूल हो गया? शेख निजामुद्दीन अबुल मुअय्यद फरमाते हैं, ये मामूली कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये मेरी माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने अल्लाह से अर्ज़ किया, मौला ये उस माँ के दुपट्टे का टुकड़ा है जिसके सर के बालों को कभी उसके बेटे ने भी नहीं देखा, उसी के सदके में बारान रहमत का नुज़ूल फरमा दे। यानी हमारी कौम की बेटियां और माएं इतनी पारसा होती थी कि वो अपने बेटों से भी अपने सर के बालों को छुपाती थी।
اور آج تو بال بنائے جا رہے ہیں، قوم کی بیٹیاں بیوٹی پارلر میں جا رہی ہیں، یہ حالت ہو گئی ہے، حسن کی طرف جاری نہیں، یہ ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں، اس سے تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ میں سارے بیوٹی پارلروں کو تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں آج کل اکثر بیوٹی پارلر زنا کے دلال بن چکے ہیں۔ وہاں جب عورتیں جاتی ہیں تو باضابطہ کچھ بدچلن عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی طبیعت کو دیکھ کے، ان کی نفسیات کو دیکھ کر ان کے جسم کو بیچنے کے لیے اسباب فراہم کرنے کی کوشش کرتی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کی غیرت کہاں چلی گئی جو مذہب حیا کے تحفظ کے لیے اسلامی بیٹیوں کو مسجد جانے سے روکتا ہے؟ وہ مذہب بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ رسول پاک کے دور میں عورتوں کا مسجد میں جانا منع نہیں تھا، عورتیں مسجد میں جاتی تھی، لیکن فاروق اعظم نے اپنے دور میں روک دیا کہ اب کوئی عورت مسجد نہیں جائے گی۔ جب عورتیں یہ شکایت لے کر اماں عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ کام عمر کیوں کرتے ہیں، تو اس وقت ام المومنین نے فرمایا کہ یہ جو آج تمہاری صورتحال ہے، یہ جو آج تمہاری بے احتیاطی ہے، اگر یہ بے احتیاطی اللہ کے رسول دیکھ لیتے تو جو کام عمر کر رہے ہیں وہ کام اللہ کے رسول بھی فرماتے۔ یعنی حیا کے تحفظ کی خاطر اللہ کے رسول علیہ السلام کے سچے جانشین فاروق اعظم نے عورتوں کو مسجد سے روک دیا۔ تو جب اگر آبرو اور عزت کو خطرہ ہو تو عورت حج کو نہیں جا سکتی، عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو عورت عمرہ کے لیے نہیں جا سکتی، عزت و آبرو کو خطرہ ہو تو عورتیں مسجد نہیں جا سکتی۔ جو مذہب عزت و آبرو کو خطرے میں ڈال کر عبادت گاہوں کی طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب بیوٹی پارلر میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ پارکوں میں جانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن کیا ہو گیا آج؟ اسلام میک اپ کرنے کو منع نہیں کرتا، جو جائز میک اپ ہے کرو، لیکن گھر میں کرو۔ پارلر میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارا مذہب تو اتنا محتاط ہے کہ کونی کے اوپر کا حصہ ایک جوان بیٹی بلا عذر شرعی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ کونی کے اوپر کا حصہ جب ایک جوان بیٹی اپنی ماں کے سامنے نہیں کھول سکتی تو مہندی لگانے کے لیے اور پارلروں میں جانے کے لیے آدھے ننگے کیسے ہو سکتے ہیں کسی کے سامنے؟ لوگ کہتے ہیں عورتیں ہوتی ہے مولانا صاحب، وہاں ہمیں پتہ ہے کون ہوتا ہے۔ اگر عورت بھی ہو، جب ماں کے سامنے ننگا ہونا جائز نہیں ہے یا اپنی کونیوں کو ننگا کرنا جائز نہیں ہے، کونیوں کے اوپر کے حصے کو، تو ان عورتوں کے سامنے جو بیٹھی ہوئی تمہیں ٹھگ رہی ہے، نہیں، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ اس سے اللہ کے نبی کا دل دکھتا ہے جو تم کرتے ہو، اور جو قوم اپنے نبی کا دل دکھائے وہ قوم کبھی عزت کے ساتھ زمین پہ نہیں جیت سکتی۔ آج جو قوم مسلم ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے گناہ کر کے اپنے نبی کا دل دکھایا، آقا کے دل کو تکلیف پہنچائی، اس لیے تم در در کے بھکاری بن گئے، تم کچلے جا رہے ہو، تباہ کیے جا رہے ہو۔ توبہ کرو اور صحیح معنی میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ دنیا بھی خوشگوار ہو جائے گی، قبر بھی خوشگوار ہو جائے گی، آخرت بھی خوشگوار ہو جائے گی۔